بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ ہزاروں سال پہلے ایران کے لوگ ماجوس یا زرتشتی کہلاتے تھے۔ ان کے نبی حضرت زرتشت علیہ السلام تھے، جو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ ابتدا میں زرتشت علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نیکی کا حکم دیا اور شرک و بت پرستی سے روکا۔ ان کی شریعت میں نیکی اور بدی کی پہچان، انصاف اور صفائی پر بڑا زور تھا۔ قرآن میں بھی ماجوس کا ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائبین والنصارى والماجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ سورہ حج آیت نمبر 22۔ یہاں ماجوس سے مراد زرتشتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور زرتشت علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی اصل تعلیمات کو بھلا دیا۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر آگ کو مقدس ماننا شروع کر دیا۔ اصل میں ان کے یہاں آگ کا احترام پاکیزگی کی علامت کے طور پر کیا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ شیطان نے ان کے عقیدے کو بگاڑ دیا اور وہ سمجھنے لگے کہ آگ خود طاقت اور برکت دینے والی ہے۔ انہوں نے عبادت خانوں میں آگ کو ہمیشہ جلائے رکھا اور یہ عقیدہ عام ہو گیا کہ یہ خدا کی روح ہے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ آگ روشنی اور گرمی دیتی ہے، فصلیں اگنے میں مددگار ہے اور انسان کو سردی سے بچاتی ہے، اس لیے یہ خدا کی نمائندہ ہے۔ پھر انہوں نے آگ کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آتش کدے بنا کر ہمیشہ جلتی ہوئی آگ کی حفاظت کرنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت ایران میں ساسانی سلطنت کی حکومت تھی اور ان کا مذہب زرتشتیت تھا۔ ان کا سب سے بڑا آتش کدہ فارس تھا، جہاں ایک آگ تقریباً 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن اس آتش کدے کی آگ اچانک بجھ گئی اور ان کے مذہب میں یہ ایک عظیم سانحہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب بدایع والنہایہ اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ نگار حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز کے پاس اسلام کی دعوت کا خط دے کر بھیجا۔ خط میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس، اسلم تسلم فإن ابیت فإن اسم الماجوس علیک۔ مسند احمد حدیث نمبر 22165۔ یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فارس کے بادشاہ کسریٰ کے نام اسلام قبول کرو تاکہ تمہیں نجات ملے، ورنہ ماجوس کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ لیکن کسریٰ نے یہ خط چاک کر دیا اور اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ کچھ ہی سال بعد خلافت راشدہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا اور لاکھوں مجوسی اسلام لے آئے، لیکن کچھ لوگ اب بھی زرتشتی مذہب پر قائم رہے اور آج بھی ایران، بھارت اور دنیا کے دیگر حصوں میں تھوڑے سے پارسی اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایران کے لوگ شروع میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زرتشت علیہ السلام کے ماننے والے تھے، بعد میں شیطان کے بہکانے سے انہوں نے آگ کو مقدس مان لیا اور پوجنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ ساسانی سلطنت کے تحت آتش پرست تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن بادشاہ نے انکار کیا۔ بعد میں اسلام ایران میں پھیل گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔
اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔